تو کیا مینا سے اٹھا سکتے ہیں یا مزدلفہ سے لانی ہوں گی؟ کیوں جی؟ اور میرے بھائی اگر سچ پوچھیں گے نا تو آپ یہ کنکریاں جہاں پہ مار رہے ہیں وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. نہیں سمجھا رہی؟ کنکریاں مار رہے ہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہاں آپ کے پاؤں کے دائیں بائیں کی کنکریاں پڑی ہوں گی, وہاں سے بھی اٹھا کر آپ مار سکتے ہیں. کیا مزدلفہ کا قیام کھلے آسمان میں کرنا ہے یا خیمہ میں بھی کر سکتے ہیں؟ اگر خیمہ میں مزدلفہ موجود ہو تو جی خیمہ آپ لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیمہ اگر آپ کا پہلے سے موجود ہے آپ اس میں بھی آرام کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے خیمے مینا کی بجائے مزدلفہ میں ہیں, جن لوگوں کے خیمے مینا کی بجائے کہاں ہیں, ایسے لوگ ہیں کچھ یا ابھی پتہ ہی نہیں ہے؟ چلیں, کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے خیمے مینا کی بجائے مزدلفہ میں ہوں گے, راتیں مینا کی اور خیمہ ان کا مزدلفہ میں ہوگا. تو یہ کیا کریں جی, ان کے لیے جائز ہے؟ میرے بھائی پہلے سوال آپ سے کروں گا پھر جواب آپ کو دوں گا. مسجد نبی میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, مسجد نبی اندر سے فل, سین بھی فل, سڑک پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ ہو جائے گی. تو مینا میں اگر خیمے لگ چکے ہیں, جگہ باقی نہیں بچی, حکومت نے مجبوراً مزدلفہ میں خیمے لگائے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. تو مزدلفہ کی رات انہی خیموں میں آپ رہیں گے مزدلفہ کے طور پہ, نیت کا اعتبار ہے نا, مزدلفہ کی رات انہی خیموں میں آپ رہیں گے مزدلفہ کی رات کے طور پہ, اور انہی خیموں میں مینا کی راتیں گزاریں گے مینا کا سوچ کر. مسئلہ واضح ہو گیا؟ آگے چلیں گے. 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے روانگی طلوع آفتاب سے پہلے ثابت ہے یا بعد طلوع آفتاب؟ میں نے بتا دیا ہے, مزدلفہ میں فجر کے بعد جب اچھی طرح روشنی ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے آپ نکل کھڑے ہو. کیا یوم عرفہ میں آپ علیہ السلام سے غسل کرنا ثابت ہے؟ اگر کرنا ثابت ہے تو کس وقت کرنا ثابت ہے؟ نبی علیہ السلام نے حج میں ایک تو غسل کیا ہے حج کی نیت سے پہلے, دوسرے نمبر پہ آپ نے غسل کیا تھا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے. بلکہ آپ جب بھی مکہ جاتے تھے, حج کے لیے جاتے یا عمرے کے لیے, تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی آتی تھی, وادی ذی طویٰ, وہاں پہ رات گزارتے, فریش ہوتے, تازہ دم ہوتے, صبح غسل کرتے, پھر مکہ میں داخل ہوتے تھے. تو حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں صاحب؟ اور کر سکتے ہیں. آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے, حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول تو جب بھی آتے تھے غسل کرتے تھے. آپ نے کہنا بال گر جائیں گے, تو اللہ کے رسول کے بال نہیں گرتے تھے جب غسل کرتے تھے؟ اور گرتے تھے کہ نہیں گرتے تھے؟ یہ دھاگے سے باندھ رکھے ہوتے تھے. گرتے ہیں میرے بھائی. تو غسل آپ کر سکتے ہیں, چاہے واجب نہ ہو, چاہے گرمی کے ازالے کے لیے ہو, چاہے پسینے کے ازالے کے لیے ہو, چاہے بدبو کے ازالے کے لیے ہو, آپ کر سکتے ہیں. اور پانی بالوں میں داخل کریں, اگر بال گر جائے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ارادہ بال گرانے کا نہیں ہے, آپ کا ارادہ ہے پانی داخل کرنے کا. مسئلہ تب ہوگا جب آپ کا ارادہ ہی یہ ہو کہ بال گرانے ہیں, تو غسل کر سکتے ہیں. اب بھائی کا سوال ہے یوم عرفات کے غسل کے بارے میں, تو یہ غسل بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا غسل کے بارے میں, تو انہوں نے کہا جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے, عید الفطر کے موقع پہ غسل کرنا چاہیے, عید الاضحیٰ کے موقع پہ غسل کرنا چاہیے, اور عرفات کے دن بھی غسل کرنا چاہیے. یعنی کہ حاجی جو ہے یوم عرفات کو غسل کر سکتا ہے. جناب علی نے یہ بیان کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر کوئی عرفات کے دن غسل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ کے اندر نوافل ادا کیے تو آپ کا رخ مغرب کی جانب تھا, یعنی رکن یمانی والی دیوار کی جانب. اگر حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے تو اس میں امام اور عوام بیت اللہ کی دیوار کی جانب رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کے اندر تو مغرب کی جانب رخ ہونا چاہیے. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جب آپ بیت اللہ کے اندر ہوں گے, جدھر بھی آپ نماز پڑھیں گے ادھر کیا ہے؟
بیت اللہ. تو ہمیں کہا گیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اب آپ جب بیت اللہ کے اندر ہوں تو اندر کسی بھی جانب آپ منہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حتیم میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو حتیم کا وہ حصہ جو بیت اللہ سے متصل ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، کعبہ شریف کا حصہ ہے. تو وہاں نماز پڑھتے ہوئے آپ کعبہ کی طرف منہ کریں گے، کیونکہ آپ کعبہ کی کسی بھی جانب منہ کر سکتے ہیں. تو وہاں کعبہ کی دیوار جو ہے چونکہ اب وہ اندر آ چکی ہے تو ادھر آپ منہ کریں گے تو زیادہ استئناس ہوگا، زیادہ آپ سکون محسوس کریں گے. بھائی کہتے ہیں اگر کسی شخص کو میری ذات سے تکلیف پہنچی اور وہ فوت ہو گیا تو فوت شدہ شخص سے حقوق العباد کیسے معاف کرائے جا سکتے ہیں، یا اس کا کفارہ یا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں جی، کیسے معاف کرائے جا سکتے ہیں فوت شدہ سے؟ بھائی جن کے نزدیک مردے سنتے ہیں ان کے نزدیک تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو مردے نہیں سنتے، جن کے نزدیک سنتے ہیں وہ تو جائیں وہاں ان کو وعدے مدیں دیں، ان کے حاجی صاحب کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، ذرا معاف کر دیں. یہ کون کہیں گے جن کے نزدیک مردے کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. ہمارے نزدیک مردے نہیں سنتے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ نے کہہ دیا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ نے کہہ دیا إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر ان کو پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے. اللہ نے کہہ دیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے، تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں. ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تب مردہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. کیا سنتا ہے جی؟ وہاں بھی آپ نے کیا قدموں کی آہٹ، یہ نہیں کہا کہ تمہاری زبان کی باتیں سنتا ہے، رونے کی آواز سنتا ہے، تمہاری گفتگو سنتا ہے، یہ کہا تمہارے قدموں کی آہٹ، اور وہ بھی اس وقت جب دفن کر کے واپس آ رہے ہیں بس. اس کے علاوہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ مسئلہ بن گیا، جن کے نزدیک سنتے ہیں ان کا تو معاملہ آسان ہو گیا. کیوں جی؟ اور جن کے نزدیک سنتے ہیں ان کا معاملہ تو آسان ہو گیا نا. بول ہی رہے آپ لوگ، پتہ نہیں آپ سننے والے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی اب پھر کیا علاج ہے اس کا؟ میرے بھائی اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی پہ زیادتی نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کو توبہ کا موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے آپ کو معافی کا موقع نہ ملے، اور زیادتی کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پہ معافی مانگیں. ہو سکتا ہے کہ آپ پہ موت آ جائے اور آپ کو معافی مانگنے کا موقع نہ مل سکے. باقی رہا کہ جو فوت ہو گیا تو اب کیا حل ہے؟ میرے بھائی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. البتہ علماء کرام کا ایک مشورہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. علماء کرام کا کیا ہے؟ ایک مشورہ ہے، اس پہ عمل کر کے آپ دیکھ لیں شاید فائدہ ہو جائے. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، فوت ہو چکا ہے یا اس قسم کی صورتحال ہے، معافی مانگنی ممکن نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اس کو معاف کر دیں، یا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا، یا اللہ جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ دے. شاید یہ دعائیں اس کے لیے جو آپ کر رہے ہیں روز قیامت آپ کے کام آ جائیں. شاید یہاں سے کوئی راستہ نکل آئے. ورنہ اگر آپ مجھ سے باقاعدہ پوچھیں، دلیل بھی دیں، مجھ سے کہیں کہ بھی دلیل دیں کہ ہم ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک کریں، تو میرے پاس اس بارے میں کچھ بھی نہیں. اس لیے زندگی میں اپنا کھاتا کیا کریں؟ صاف رکھیں. اور خصوصاً اب جب کہ آپ حج کے لیے آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حج کے نتیجے میں گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاؤں جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس سے میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو وہ لوگ جن سے زیادتیاں کر چکے ان سے معافی مانگیں. موبائل آپ کے پاس موجود ہے، ان سے معافیاں مانگیں. اور جن کے حقوق دبا کر رکھے ہیں، قبضہ کر رکھا ہے، واپس کریں. چوری کا مال واپس کریں، ڈاکے کا مال واپس کریں، بہنوں کی پلاٹ اور زمینیں جن پہ آپ نے قبضہ کر رکھا ہے واپس کریں. اور جن بہنوں کو آپ نے زمین دی ہے لیکن 10 سال کے بعد دی ہے، 15 سال کے بعد دی ہے، وہ 15 سال جو آپ ناجائز استعمال کرتے رہے ہیں اس کا کرایہ وغیرہ ان کو دیں.
جس کو تھپڑ مارا ہے اس سے معافی مانگے یا اس کو کہے کہ مجھے تھپڑ مار لینا، میں جب آؤں گا مجھے مار لینا، مجھے معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے سلسلے میں بندوں سے بھی معافی لینا ہوگی۔